آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ تلنگانہ میں 20 سال بعد زلزلے کے شدید جھٹکے، لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے نکل پڑے۔ تلنگانہ ریاست میں چہارشنبے کی صبح ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کا مرکز متحدہ ورنگل ضلع کے ملگو علاقے میں تھا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ اس کے اثرات متحدہ اضلاع ورنگل، کھمم، نلگنڈا، میدک اور کریم نگر کے ساتھ ساتھ دارالحکومت حیدرآباد میں بھی محسوس کیے گئے۔ حیدرآباد میں جھٹکے تقریباً 3 سے 5 سیکنڈ تک جاری رہے۔ کئی لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس نہیں کیے، لیکن دیگر علاقوں کے افراد نے ان جھٹکوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ نیشنل سیسمولوجیکل سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گریٹر حیدرآباد کے تحت آنے والے رنگا ریڈی ضلع کے علاقوں جیسے قسمت پور، AIG ہاسپٹل گچی بولی، جبلی ہلز، بنجارہ ہلز، امیر پیٹ اور مدھورا نگر میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دیگر متاثرہ علاقوں میں عطاپور، چکڑ پلی، ہمایوں نگر، سرور نگر، یوسف گڑا، لالا پیٹ، BN ریڈی نگر، میاں پور، میڑچل، خیرتآباد، ابراہیم پٹنم، شری لنگم پلی، دلسکھ نگر، ونستھلی پورم اور شاہ امیر پیٹ شامل ہیں۔ زلزلے کے باعث لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، لیکن جلد ہی جھٹکے رک گئے، جس سے لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ پرانے شہر سے جھٹکے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ایران میں حجاب سے متعلق سخت قانون منظور، خلاف ورزی پر ہوگا جرمانہ اور کارروائی۔ ایران کی پارلیمنٹ نے حجاب سے متعلق ایک سخت قانون کو منظوری دے دی ہے۔ اس قانون کے مطابق صحیح طریقے سے حجاب نہ پہننے یا حجاب کی مخالفت کرنے والی خواتین کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایران کے صدر مسعود کی جانب سے کئی دفعہ اس طرح کی پابندیوں پر تنقید کے باوجود قانون سازوں نے یہ قانون پاس کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایران میں حجاب کو لے کر مخالفت دیکھی جا رہی تھی، اس وجہ سے یہ سخت قانون پاس کرنا پڑا۔ ایرانی عدلیہ نے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حجاب اور افت بل کا مسودہ تیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران میں حجاب کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، لیکن اس بار قانون کو سختی سے لاگو کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ قانون عوامی مقامات اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صحیح طریقے سے حجاب نہ پہننے یا پوری طرح سے حجاب کو ترک کرنے والی خواتین پر 20 ماہ کی تنخواہ کے برابر جرمانہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جرمانہ 10 دنوں کے اندر ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس خاتون کو متعدد اقسام کی سرکاری خدمات، مثلاً پاسپورٹ کی تجدید یا اجرا، ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اور ایگزٹ پرمٹ جاری کرنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ سال 1979 سے ہی ایران میں عورتوں کو عوامی مقامات پر سر ڈھانکنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ کلاس روم میں طلباء کے حملے میں ٹیچر محمد اعجاز کی موت۔ آندھرا پردیش کے انامیا ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں اردو میڈیم ہائی اسکول کے 9ویں جماعت کے 3 طلباء نے کلاس روم میں ٹیچر پر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق راچوٹی ضلع پریشد اردو ہائی اسکول کے استاد 42 سالہ محمد اعجاز معمول کے مطابق چہارشنبے کے روز 9ویں جماعت کی کلاس لینے گئے۔ کلاس میں طلباء کے شرارت کرنے پر محمد اعجاز نے انہیں ڈانٹا۔ اس پر طلباء پر غصے میں آ گئے اور استاد پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران طلباء نے استاد کو سینے پر مارا، جس کے نتیجے میں وہ کلاس روم میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دیگر اساتذہ نے فوراً انہیں ہاسپٹل منتقل کیا، لیکن علاج کے دوران اعجاز کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ محمد اعجاز فزکس کے ٹیچر تھے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسی دوران متوفی کی بیوی رحیم النساء نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی
کہ 3 طلباء کے حملے میں ان کے شوہر کی موت ہو گئی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ گولڈن ٹیمپل کے سامنے پنجاب کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر سکھبیر سنگھ بادل پر فائرنگ۔ پنجاب کے امرتسر شہر میں واقع مشہور گولڈن ٹیمپل کے قریب اکالی دل لیڈر سکھبیر سنگھ بادل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس نے علاقے میں سنسنی مچا دی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پنجاب کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر اور شریمنی اکالی دل پارٹی کے لیڈر سکھبیر سنگھ بادل گولڈن ٹیمپل کے دروازے پر اپنی سزا کے طور پر بطور عوام کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک بزرگ شخص جو چند قدم کے فاصلے پر تھا اچانک اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکال کر سکھبیر سنگھ پر فائر کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ان کے سیکورٹی گارڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو قابو میں کر لیا اور سکھبیر سنگھ کی کسی جانی نقصان سے محفوظ کر لیا۔ حملہ آور کی شناخت نارائن سنگھ چوراہے کے نام سے ہوئی ہے، جو مبینہ طور پر ماضی میں ببر خالصہ انٹرنیشنل نامی شدت پسند تنظیم سے وابستہ رہا۔ رپورٹس کے مطابق نارائن سنگھ 1984 میں پاکستان سے فرار ہو گیا تھا، وہاں سے غیر قانونی ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی اسمگلنگ میں ملوث رہا۔ بعد میں وہ ہندوستان واپس آیا، جہاں اسے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا اور کچھ عرصہ قبل جیل کی سزا بھی کاٹی۔ سکھبیر سنگھ بادل کو شریمنی اکالی دل پارٹی کے سربراہ کے طور پر ماضی میں کی گئی غلطیوں کی پاداش میں اکال تخت نے سزا دی ہے۔ 2007 سے 2017 کے درمیان پارٹی کی قیادت اور حکومتی فیصلوں میں سنگین غلطیوں کا الزام ان پر لگایا گیا۔ اس سزا کے تحت انہیں امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں خدمات کرنے، برتن اور جوتے صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ سکھبیر سنگھ نے اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے گلے میں ایک تختی لٹکائی جس پر لکھا ہے کہ وہ خدمت گزار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔